آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے، اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے. اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے، جسے بعض اوقات بہت سی پڑھی لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی. ایک دفعہ کہیں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے لا میں ایم فل کیا تھا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ریپ کرتا ہے میری مرضی کے بغیر. میں نے کہا قانون پڑھ کے قانونی ٹرمز ہی گھر میں بھی استعمال ہوں گی. شوہر اور ریپ، میرا تو سر چکرا گیا. یہ بات بہت ڈھکی چھپی ہے لیکن چونکہ دین کا ایک حصہ ہے اس لیے بتانا ضروری ہے. بہت سے گھرانوں میں خرابیاں اور بہت سے گھرانوں میں لڑائیاں اور بدمزاجیوں کی جو روٹ کاز ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جسے کوئی نہیں کھولتا. نہ کوئی ماں بتاتی ہے، نہ کوئی استاد بتاتا ہے، نہ کوئی اور اچھا مشورہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے شوہر کو حق دیا ہے اور عورت پر لازم کیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. لیکن جب عورت کا ایک موڈ ہی صرف ریزسٹ کرنے کا بن جائے اور شوہر کو صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس نے تو میری بات ماننی ہی نہیں، تو یہ چیز بہت سی تلخیوں کو جنم دیتی ہے. ایسے میں عورت اور مرد کے مزاج میں چونکہ قدرتی فرق ہے، بعض اوقات شوہر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے عورت نہیں پوری کر سکتی، یا عورت کا مزاج اس سے مختلف ہے، یا عورت اس کو اپنے لیے ایک مصیبت اور بوجھ سمجھتی ہے، تو بھی اس موقع پر اطاعت کہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر میرا دل نہیں بھی چاہ رہا تو میرے رب کی رضا اس میں ہے، مجھے اس سے جزا چاہیے، صرف اپنی مرضی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب سے عورت نے اپنے اوپر گھر اور باہر کی دوہری ذمہ داری لی تو اس میں عورت کے لیے اس مقام پر اطاعت شوہر زیادہ مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ دن بھر باہر کے کاموں سے اتنی تھکی ہوئی ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ شوہر کی بات مان سکے. وہ بے شمار گھر کے علاوہ باہر کی ٹینشنز میں گرفتار ہے. لہذا ایک طرف اپنا گھر خراب کر رہی ہے، چاہے ایک شوہر کو اگر روز نہ ہی سننی پڑے تو اس کی توجہ لازماً باہر جائے گی، وہ کہیں اور دیکھے گا، ذمہ دار کون ہوگا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی. اللہ کی رضا شوہر کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی شوہر کی ناراضگی میں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو. یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں. اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں، دھوپ میں. مثلاً ہر شخص کا ایئر کنڈیشن آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. بہت سے مرد سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، کوئی اور مکان بنا رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں. تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا باقی ضروریات. اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں ہے، دل نہیں مان رہا، تو کیا ہوا، نہ صحیح. لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے. اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کتاب النکاح. ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی جینوئن ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس سے مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی جائے. نہیں, یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے. ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی. اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر 1 عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن. اطاعت بمانا کوآپریشن ہے. طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. نمبر 2 اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت. ہاں, کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے, جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے, جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے. بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا. آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں. لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں, ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے. اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے, ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ, اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے. مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں, کیا کریں, اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے. لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں, لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت, ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو 2 لفظ پر مبنی ہے فالصالحات کان اطاعت پر عمل کریں, ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے. آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا, اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا. تو فالصالحات قانتات, نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے, جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے, اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کے دکھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی, حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی, لیکن جب وہ ہوتا ہے تو اس سے وہ صرف لڑائی کرتی رہتی اور گلے شکوے کرتی رہتی, کمپلینٹس ہر چیز میں کمپلینٹس. تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس کتنی بھی جسمانی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے, وہ انسان ہے, ہیومن بینگ ہے, وہ بھولتا بھی ہے, وہ غلطی بھی کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دینا چاہیے. ہمیشہ گنتی کر کے رکھے کہ اس کے احسانات کتنے ہیں اور اس کی غلطیاں کتنی ہیں. اگر وہ برابر ہو تو بھی شکر گزار رہیں, اور اگر اس کی نیکیاں یا احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری نہیں کریں. تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا ومن, اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے. یہ افضل اس لیے ہے کہ یہ صحابہ کے الفاظ ہیں, باقی آپ جو بھی چاہیں مبارک کے الفاظ اردو انگلش کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ عید کی مبارک افضل وقت یہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد دے. آتے ہوئے سب تکبیرات پڑھتے رہیں, ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں, مسجد میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو سنتوں کا پتہ نہیں ہوتا, آداب کا پتہ نہیں ہوتا, لہٰذا وہ آتے ہی پھر ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں, جس سے تکبیرات کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ فضیلت چلی جاتی ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سبھی پڑھیں جب ان کو اویئرنیس ہوگی تو دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں. عیدگاہ میں بھی آپ ایک پمفلٹ ساتھ لے جا سکتے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں انہیں کہیں یہ پڑھ لیں, اس کے اندر تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں.
پھر یہ ہے کہ عید کے دن سب گھر والوں کو عید کے لیے نکلنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں، یعنی ان کو بھی نکلنے کا حکم ہوتا. ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی صف کے بیچ میں نہ بیٹھے، پیچھے بیٹھے اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں کیا پہن کے جانا چاہیے؟ خوبصورت کپڑے، غرارے اور لہنگے نہیں، جلباب، بڑی چادر، چاہے سلی ہوئی ہو چاہے ان سلی ہو. تو کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس جلباب ہے نہیں، کبھی گھر سے ایسے نکلے نہیں اور کبھی چادر بھی نہیں الگ سے بنائی، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے، یعنی مانگ کے لے جاؤ، کسی اور سے لے لو. یہ نہیں کہا اچھا پھر اس کی مجبوری ہے، اگر اس نے چادر نہیں بنائی ہوئی تو وہ چھٹی کرے، جو چاہے پہنے، نہیں، پھر دوسروں سے لے لے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ واضح حکم آ گیا نا، تو پھر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. چھوٹی بچیوں کو بھی آپ جب لے جاتے ہیں عید کے دن سارے سجاتے ہیں، بناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کوئی چیز ان کے اوپر ضرور اوڑے جو بالکل نابالغ چھوٹی بچیاں، تاکہ وہ عید کی نماز کے وقت ایسے منہ اٹھا کے دیکھتی نہ رہے. کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ بچیوں کو لے جاتے ہیں عید کا، پیچھے بٹھا دیتے ہیں، یا وہ پاس روتے رہتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، پہلے سے ان کی مائنڈ سیٹنگ نہیں ہوتی. تو بچوں سے جو کام کروانا ہو اہیڈ بیفور ٹائم ان کا مائنڈ میک اپ کریں کہ ہم آج یہ کریں گے اور اس میں ایسا اور ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اپنا پلانر، اپنا پروگرام دن کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اس سے کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، تاکہ دوسرے کو عین وقت پہ جب آپ کچھ کرنے لگے تو اعتراض بھی نہ ہو اور شکایت بھی نہ ہو، پہلے تو تم نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارا یہ پروگرام بنا ہوا ہے. تو خصوصاً جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، گھر کے اندر رہنے والے افراد کے حوالے سے، چاہے گھر میں بزرگ بھی ہوں تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا آج کا ڈے پلان یہ ہے. مثلاً آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنا چپ کر کے خود ہی پلانر بنایا اور خود ہی ایگزیکیوٹ کر لیا اور ان کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں. اور اس سے پھر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دل میں برے برے خیالات بھی ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں. مثلاً بزرگ ہیں گھر میں، صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، آپ ان کو چائے پانی پوچھتے ہیں، اگر زیادہ بوڑھے ہیں، اگر وہ بہتر ہے اپنا کام خود بھی کر لیتے ہیں، تب بھی عادت بنائیے صبح اٹھ کے سب کو سلام کرنے کی. یعنی ایک دفعہ سب گھر والے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو شکل دکھائیں، سلام کریں. اور اگر آپ مثلا جاب کرتے ہیں اور جلدی گھر سے نکلنا ہے، یا آپ کا کوئی دعوت دین کا کوئی کام ہے اور آپ کو دن میں کہیں نہ کہیں نکل کے جانا ہے، تو گھر والوں کو بتائیں کہ آج میرا یہ اور یہ ٹائم ہے، کھانا ہم اس وقت کھائیں گے، فلاں کام اس وقت کریں گے، تاکہ سب لوگ ایک پیج پر ہوں اور سب پھر ایک دوسرے کا انتظار ہی نہ کرتے رہے. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر مثلا گھر میں ماں ہے اور جوان بچے بغیر بتائے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے تو اکیلی بیٹھی ٹیبل پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بچے آئیں تو کھانا کھائیں. اور خاص طور پر اگر عید کا دن ہو یا کوئی خاص دن ہو تو اس میں فیملی ری یونین بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت ایٹ لیسٹ فیملی جمع ہو جاتی، اللہ یہ کہ کسی کی جاب یا کسی کا کام ایسا ہے. تو جہاں عبادات اچھی ہوتی ہیں وہاں یہ حقوق العباد کی روح کو بھی بیدار کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا چاہیے، تبھی عورتیں نکل سکیں گی نا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوم الفطر یا اضحیٰ کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ خیرات کا حکم دیا. یعنی خواتین بھی ضرور جائیں اور خصوصاً اس دن صدقہ بھی کریں، کیونکہ ہم رمضان میں جیب خالی کر چکے ہوتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ عید کا فطرانہ ہو گیا وہی صدقہ کافی ہے. تو وہی کافی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب عیدگاہ سے آپ نکلتے ہیں تو بہت سے غریب فقیر مسکین لوگ جو ہیں وہ وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے چھوٹی سی کوئی چیز اور کچھ کھجوریں لے لیں، وہی ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ رکھ دیں. صدقہ ضروری تو نہیں کہ پیسوں کا ہی ہو، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، لیکن سوالی کو خالی ہاتھ نہ موڑیں، کچھ نہ کچھ جو بھی میسر وہ دے دیں. ایک اور جگہ پہ تفصیل سے یہ حدیث آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں اور اپنی پازیبیں جو تھی وہ اس چادر میں جو حضرت بلال نے پھیلائی تھی اس کے اندر پھینکنی شروع کر دی. یعنی جو اس وقت ان کے پاس تھا اسی میں سے صدقہ کر دیا.
اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ عید کی نماز عموماً بڑے میدانوں میں ہوتی ہے یا کوئی مارکی بک کی جاتی ہے، یعنی موسم کے اعتبار سے، کیونکہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو باہر نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بک کرواتے ہیں، یہ ساری فیسلٹیز ارینج کرتے ہیں، اس میں بعض مخیر حضرات اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ بوجھ چند لوگوں پہ آتا ہے۔ اگر سارے لوگ مل کے کنٹریبیوٹ کر کے ایسی جگہ تیار کریں تو اس میں یہ ہے کہ سب کا اجر بھی شامل ہو جائے گا اور ایسے بڑے بڑے کام کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ تو جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، جب میں کینیڈا گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر سکھوں کا گردوارا تھا، تو مجھے ذرا دیکھنے کا ایک شوق بھی تھا کہ مختلف لوگوں کی عبادت گاہیں کیسی ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ ایک فیسلٹی تھی تو میں نے جا کر دیکھا